أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء
सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लु कान अक्सरुहुम मुश्रिकीन। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा लिद्दीनिल क़य्यिम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाहि यौमइज़िन यस्सद्दऊन। मन कफ़र फ़अलैहि कुफ़्रुहु वमन अमिल सालिहन फ़लिअन्फ़ुसिहिम यमहदून। लियजज़ियल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति मिन फ़ज़लिहि इन्नहु ला युहिब्बुल काफ़िरीन। वमिन आयातिहि अन युरसिलर रियाह मुबश्शिरातिन वलियुज़ीक़कुम मिन रहमतिहि वलितजरियल फुल्कु बिअम्रिहि वलितब्तगू मिन फ़ज़लिहि वलअल्लकुम तशकुरून। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक रुसुलन इला क़ौमिहिम फ़जाऊहुम बिलबय्यिनाति फ़ंतक़मना मिनल्लज़ीन अजरमू वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुअ्मिनीन। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह फ़तुसीरु सहाबन फ़यबसुतुहु फ़िस्समाइ कैफ़ यशाअु वयजअलुहु किसफ़न फ़तरल वदक़ यख़रुजु मिन ख़िलालिहि फ़इज़ा असाब बिहि मन यशाअु मिन इबादिहि इज़ा हुम यस्तबशिरून। वइन कानू मिन क़ब्लि अन युनज़्ज़ल अलैहिम मिन क़ब्लिहि लमुब्लिसीन फ़न्ज़ुर इला आसारि रहमतिल्लाहि कैफ़ युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा इन्न ज़ालिक लमुह्यिल मौता वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। वलइन अरसलना रिहन फ़रअऊहु मुस्फ़र्रन लज़ल्लू मिन बअदिहि यकफ़ुरून। फ़इन्नक ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस्सुम्मद दुआअ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। वमा अन्त बिहादिल उम्यि अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युअ्मिनु बिआयातिना फ़हुम मुस्लिमून। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़अफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबह दोनों तरह हमारी। यख़्लुक़ु मा यशाअ व हुवल अलीमुल क़दीर। यानी यहाँ पे क्या मकसद है जी, ज़ाद पे लेकिन क्या है ज़म्मा क़रा हफ्सुन बिज़म्मिज़ ज़ाद व फ़तहहा फ़िस्सलासा लाकिन्नल ज़म्मा मुख्तार। ज़म्मा क्या है, मुख्तार है, यानी ज़म्मा पढ़ना बेहतर है। मशहूर कौल क्या है, ज़म्मा पढ़ें पेश पढ़ें। अगर ज़बर भी किसी ने पढ़ दी या जानबूझ के भी पढ़ दी तो क्या है, गलती शुमार नहीं होगी। ज़ाद पे कि तीन जगह पे, तीन जब आया ना, ज़ुअफ़न व शैबा, ये तीन जगह।
يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق اللہ العظیم۔ 28ویں آیت سورۃ الروم۔ الحمدللہ درمیانے 10 پارے ہم نے 11 سے لے کر 20 تک مکمل کیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ سورۃ جو ہے عنکبوت سے جو ثالثہ کا ہوتا ہے، وہ ثالثہ کے اندر جو 8 سالہ کورس ہو یا اس میں طلباء اکرام کو ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہم اس طرح تو نہیں پڑھ سکتے، نہ اس طرح تفسیر بیان کر سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف سمپل ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہم نے کوشش کی ہے کہ طلباء بچے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے بھی ہیں، پھر ان کی برکت سے بڑے بھی سنیں گے، تو آسان ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ اسی کے 10 پارے مکمل ہوں گے، آخری بھی، پھر انشاءاللہ اس طرح شروع والے 10 پارے انشاءاللہ۔ تو 3 رکوع ہو گئے، 3 رکوع آج ہیں انشاءاللہ۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے، یعنی ضربہ کا لفظ آپ کو پتہ ہے قرآن میں مثال دینے کے معنی میں بیان ہوا ہے، جبکہ ضربہ کی گردان ہے اس پہ بھی معنی جو ہے نا مارنا نہیں ہے، جو کہ معنی لیا جاتا ہے نا وہ آسان سمجھانے کے لیے، یاد کروانے کے لیے طلباء کو ضربہ کا معنی مارنا یاد کروایا جاتا ہے۔ اس کا معنی اب طلباء کو بھی چاہیے، اساتذہ کو بھی، کہ ضربہ کا معنی مثال دی یا مثال دینا بھی کریں، تاکہ طالب علم غصے والے نہ ہو نا، تھوڑے نرم ہوں۔ وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو، اور تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم اسی طرح دلائل ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیں۔ کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا غلام اس کی املاک میں اس کے برابر ہو جائے، اور کوئی کام کرتے وقت اس سے اسی طرح ڈرنا پڑے جیسے 2 آزاد آدمی جو کاروبار میں ایک دوسرے کے شریک ہوں، ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ اگر یہ بات مشرک لوگ اپنے لیے گوارا نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں دوسروں کو کیسے شریک ٹھہرا دیتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ 2 خدا بنائے ہوئے ہیں، 360 بت بنائے ہوئے ہیں۔ وَلِاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں، اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی اس کی ضد اور ہٹ درمی کے نتیجے میں اسے ہدایت کی توفیق نہ دی ہو۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ لہذا تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم کرو رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے خالق کو مالک کو پہچانے، اس کی توحید کا قائل ہو اور اس کے پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کی پیروی کرے۔ اسی کو آیت میں فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ فطری صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، اس صلاحیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ماحول کے اثر سے انسان غلط راستے پر جا سکتا ہے، لیکن اس کی یہ صلاحیت ختم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جب کبھی وہ ضد اور عناد کو چھوڑ کر حق پرستی کے جذبے سے غور کرے گا تو اس کی یہ صلاحیت کام دکھائے گی اور حق تک پہنچ جائے گا۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص مسلسل ضد اور عناد کی روش اختیار کیے رکھے اور حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ خود اس کے دل پر مہر لگا دے۔ ختم اللہ، جیسا کہ کئی آیتوں میں بعض کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم، اور پیچھے آیت نمبر 19 میں یہی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ تم نے اسی اللہ سے لو لگا رکھی ہو۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اللہ سے بھی لو لگاؤ، مکہ سے بھی لو لگاؤ، مدینہ سے بھی لو لگاؤ۔ یک طرفہ بات نہ کرو، اللہ رسول کی بات کرو۔ سمجھ آئی نہیں کہ نکل لو لگا رکھی ہے اور اس سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ کی بات زیادہ بیان کرتے ہیں ان کو وابی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو زیادہ نعتیں شاعتیں پڑھتے ہیں، جو نبی کی بات کرتے ہیں ان کو سنی کہنا کر، پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے۔ تو لہٰذا دونوں کو چاہیے کیا کریں، آپس میں اتفاق کر کے اللہ رسول کی برابر بات کریں۔ جہاں پہ آدھا گھنٹہ اللہ کی بات ہو وہاں پہ آدھا گھنٹہ نبی کی بات ہو، صحابہ کی بات ہو، تابعین کی، وہ پھر لمحہ چکر چکر، لیکن اللہ رسول کو بات ہو رہی ہے نا۔ جہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہو وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہو۔ جہاں پہ نعت پڑھی جائے وہاں پہ حمد پڑھی جائے، جہاں پہ حمد پڑھی جائے وہاں پہ نعت پڑھی جائے، منقبت پڑھی جائے۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں گل کی پاس نہ لگ بنجو، اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ او نشیو تو سن خیر نہیں، وہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے۔ مجھے انسان جب پہل دنیا میں آیا تو اس نے فطری صلاحیت سے کام لے کر دین حق کو اختیار کیا، لیکن پھر لوگوں نے الگ الگ طریقے اختیار کر کے اپنے آپ کو مختلف مذاہب میں بانٹ لیا۔ اسی کو دین کے ٹکڑے کرنے اور فرقوں میں بٹ جانے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار سے لو لگا کر اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں کسی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ یک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، جیسے کشتی کی مثال آتی ہے اکثر قرآن میں، ٹھیک ہے، کشتی میں بیٹھتے ہیں تو خالص مخلصین الدین، خالص مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کشتی پار لگ جاتی ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو مسجد میں آتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں۔ رمضان گیا تو پھر چھٹی، 11 مہینے چھٹی والے مسلمان بنا یا حاضر سروس 24 گھنٹے حاضر سروس مسلمان بننا، تب جنت میں ہمیشہ رہیں گے نا۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں پٹھانوں گل؟ لیکفروا بما، ادھر دیکھ لو، باتیں نہ کرو، اشارہ نہ کرو، توجہ، اردو سیکھو، وہاں پہ کام آئے گی جرمن میں، اردو مجھ سے، یہ اردو سیکھو، یہ ریکارڈنگ یوٹیوب میں ملے گی، آپ وہاں سنو میری باتیں، کام آئیں گی، وہاں پہ یاد آئے گا قاری صاحب، سمجھ آئیے، قاری صاحب یاد آئے گا، پھر سبق یاد آئے گا، نماز یاد آئے گی، مسجد یاد آئے گی، وہاں پہ پتہ نہیں آپ کے مسجد ہوگی نہیں ہوگی، کہیں کتنے دور مسجد مدرسے ہوتے ہیں، وہاں پہ دور ہوتے ہیں، وہاں پہ گاڑی پہ جانا پڑے گا۔ پاکستان میں
چور نہیں ہے نا تو تسی وہاں کے چور نہ پڑے ہو ذرا، نہیں تو اتنے بات بہت ڈاڑی سزان ہے۔ یکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کی ناشکری کریں۔ اچھا کچھ مزے اڑا لو، باہر جاؤ، پاکستان جاؤ مزے اڑا لو، ترکی جاؤ، کوئی جہاں نہیں، کوئی لوڈو کھیلو، تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس کی ناشکری کریں۔ اچھا کچھ مزے اڑا لو، پھر وہ وقت دور نہیں جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا یشرکون، بھلا کیا ہم سمجھ آ گئی بات، کدھر چلے تھے ہم؟ بھلا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کا ارتکاب کرنے کو کہتی ہو جو اللہ کے ساتھ کرتے رہے ہوں؟ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا یشرکون وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اعتراض آتے ہیں۔ سمجھ آئیے، گاڑی دے دی، موٹر سائیکل دے دیا، کوئی مکان دے دیا، تو کیا کرتے ہیں؟ اتراتے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو اور اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو ایمان لائیں۔ یعنی تنگی کے مواقع پر مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے بجائے اول تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وسعت اور تنگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت فرماتا ہے، جو ضروری نہیں کہ ہر ایک کی خواہشات کے مطابق ہو یا اس کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ دوسرے چونکہ وسعت اور تنگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اس لیے تنگی کے مواقع پر اسی کی طرف رجوع کر کے اسی سے مدد مانگنی چاہیے، نہ کہ اللہ کے گھر میں آ کے اللہ لوگوں سے مانگنی چاہیے۔ اپنا ایمان مضبوط کرو، کام کرو، برکت مانگو، ایسے طریقے اختیار کرو کہ جس سے لوگوں کو مانگنے کی عادت سے چھڑاؤ۔ ایزا سکلز دو، ان کو کاروبار لگاؤ۔ 4 سال ہو گئے بندے کو، آپ نے کوئی سکل نہیں دیا، کوئی اس کو بس مانگنے کا عادی بنا دیا آپ لوگوں نے، یہ بات اچھی نہیں ہے بھائی۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لہذا تم رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی دو۔ مولوی صاحب نہ دے والا، جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ رزق تمام تر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس لیے جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے، پہلے نہ لیا انہوں نے بندہ دعا، لہذا کدھر پہنچے ہم؟ اس سے جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے وہ اسی کے حکم اور ہدایت کے مطابق، سمجھ آئی نہیں، مطابق خرچ ہونا چاہیے۔ لہذا اس میں غریبوں، مسکینوں اور رشتہ داروں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں وہ ان کو دینا ضروری ہے، اور دیتے وقت یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے مال میں کمی آ جائے گی، کیونکہ جیسا کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا ہے رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، وہ تمہیں حقوق کی ادائیگی کے بعد محروم نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ آج تک نہیں دیکھا گیا کہ حقوق ادا کرنے کے نتیجے میں کوئی مفلس ہو گیا ہو۔ زکوٰۃ دینے سے بندہ غریب نہیں ہوتا، امیر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نا گل؟ اور یقین صحیح کرو اپنا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، برکت نہیں ہوتی اس میں، سمجھ آئی نا؟ اور جو کچھ زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، مال کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے۔ واضح رہے کہ سورہ روم کی یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ پہلی آیت ہے جس میں سود کی مذمت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک او یار اساں کون سے آنا آج کل، میں بھی دیسانا نہیں، بس توجہ ادھر کریں بعد میں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ مذمت کی گئی، اس وقت تک سود کو واضح لفظوں میں حرام نہیں کیا گیا تھا، لیکن اشارہ فرما دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود کی آمدنی بڑھتی نہیں، یوں نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، دوسری جگہ آتا ہے
یعنی سود لینے والا لیتا تو اسی ارادے سے ہے کہ اس سے اس کی دولت بڑھے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو وہ بڑھتی نہیں، کیونکہ اول تو دنیا میں بھی اشارہ جو اول تو دنیا میں بھی حرام مال اگرچہ گنتی میں بڑھ جائے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مال و دولت کا اصل فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس سے آرام اور راحت نصیب ہو، لیکن حرام آمدنی کی گنتی بڑھانے کے والے بکثرت دنیا میں بھی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں اور انہیں راحت نصیب ہو نہیں ہوتی، اور دوسرے دولت کی یہ بڑھوتری آخرت میں کچھ کام نہیں آتی۔ اس کے برخلاف صدقات آخرت میں کام آتے ہیں۔ اسی حقیقت کو سورہ بقرہ میں سورہ آیت نمبر 276 میں بیان فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ واضح رہے کہ اس آیت میں ربا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے مشہور معنی سود کے ہیں، لیکن اس کے ایک معنی اور یہ ہیں اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس نیت سے کسی کو کوئی تحفہ دے کہ وہ اس کو اس سے زیادہ قیمتی تحفہ دے گا، مثلا شادی بیاہ کے موقع پر نیوتا کی جو رسم ہوتی ہے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت سے مفسرین نے یہاں ربا کا یہ معنی مراد لیے ہیں اور فرمایا کہ اس آیت میں نیوتا کی رسم کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس قسم کا تحفہ جس کا مقصد قیمتی تحفہ حاصل کرنا ہو، اس کو سورۃ مدثر آیت نمبر 6 میں بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران 261 میں فرمایا گیا ہے کہ صدقے کا ثواب 7 گنا ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے۔ کیا ان میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بال و برتر اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے جو کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ آیت کریمہ یہ سبق دے رہی ہے کہ عام مصیبتوں کے وقت چاہے ظاہری اسباب کے ماتحت وجود میں آئی ہوں اور اپنے گناہوں پر استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا بیع من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون۔ لہذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ من عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر اسی پر پڑے گا اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے ہی راستہ بنا رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضل انہ لا یحب الکافرین۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون۔ اور اس اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو۔ ہوائیں چلانے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری لاتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پانی برسانے کا سبب بنتی ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ سمندروں اور دریاؤں میں کشتیوں کو چلاتی ہیں۔ بادبانی کشتیوں کا تو سارا دار و مدار ہی ہواؤں پر ہوتا ہے، لیکن مشینی جہاز بھی ہوا کی مدد سے بے نیاز نہیں ہوتے۔ اور سمندروں میں کشتیاں چلانے کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں، جیسا کہ بار بار عرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد تجارت اور روزگار کے دوسرے ذرائع اختیار کرنا ہے۔ ایک ہی چیز کے اندر بے شمار چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی مچھلیوں کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی سامان لے کے آ رہا ہے، کوئی لے کے جا رہا ہے، کوئی ڈیلیوری کر رہا ہے، کوئی امیزون پہ کر رہا ہے، کوئی کشتی کے ذریعے لے کے جا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔
ذرا اختیار کرنا ہے۔ لہذا قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے کہ اگر یہ ہوائیں نہ ہوں جن سے کشتیاں اور جہاز سمندر میں چلنے کے لائق ہوتے ہیں تو تمہاری ساری تجارت ٹھپ ہو کر رہ جائے، کیونکہ ساری بین الاقوامی تجارت کا دار و مدار پانی کے جہازوں پر ہی ہوتا ہے۔ کوئی ناجائز ہوتا ہے اور کوئی جائز ہوتا ہے، کوئی غیر قانونی لے آتے ہیں اور کوئی غیر قانونی، کوئی قانونی اور کوئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، کھلے کھلے دلائل، پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ اللہ الذی یرسل الرياح وتصير سحابا فيبسط في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ اللہ ہی ہے، اللہ ہی وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی تہوں والی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برس رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچاتا ہے تو وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں۔ اٹک میں دیکھو، بازار میں بارش ہو رہی، پیپل میں نہیں ہو رہی، فاروق اعظم میں ہو رہی ہے، پیپل میں نہیں ہو رہی، سر بھی ہو سکتا ہے، کامرا میں ہو رہی ہے، اٹک میں ہو نہیں ہو رہی، حضروں میں ہوتی ہے، اٹک میں نہیں ہوتی ہے، اٹک میں ہوتی ہے، جانڈ میں نہیں ہوتی۔ وائی فائی ہمارا آتا ہے، ان کا نہیں آتا، جانڈ والوں کا نہیں آتا، ہمارا نہیں آتا، حضروں والوں کا آتا ہے، فلاں کا نہیں آتا۔ یہ بھی چیک کرو ہے نا، بارش کے علاوہ بھی اور چیزیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ جنہوں نے روزی کمانی ہوتی ہے وائی فائی کے ذریعے وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے ٹک ٹاک دیکھنی ہے وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کا دل مرجھا رہتا ہے جب نہ ہونا نیٹ۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نا امید ہو رہے تھے، مرجھائے ہوئے تھے، زمین بھی مرجھائی ہوئی تھی، یہ بھی شکل بنی ہوئی تھی، اوہ پتہ نہیں کب بارش آئے گی۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو کہ وہ زمین میں کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی آخرت کا بھی یقین دلایا جا رہا ہے، زمین کے مردہ ہونے سے بیان مثالیں دے دے کے کہ سمجھایا جا رہا ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ ہم جائیے بندوں کو، ساری کائنات کے انسان اور جنات کو۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور اگر ہم نقصان دہ ہوا چلا دیں اس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگیں۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں ریاح، یہ غور سے سنیں بات، یہاں کہیں بھی ریاح ہوائیں کا لفظ جمع کے صیغے میں آیا ہے، اس سے مراد فائدہ مند ہوائیں ہیں، اور جہاں ریح یعنی ہوا مفرد آیا ہے وہاں اس سے مراد نقصان دہ ہوا ہے۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں گل؟ بڑی اہم بات ہے۔ مبشرات آئے گا تو ریاح جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ خوشخبری والی۔ اور ریح فیہا عذاب علیم، ریحا سرسرا قرآن میں آتا ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ غرض اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے نہیں کرتے، پیار محبت زبردستی کہنا پڑتا ہے ان کو، بے اختیار نکالا کرو منہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تحفہ اس مہینے میں اور سارے مہینوں میں بہترین تحفہ ہے، اختلاف ہی نہیں ہے، اختلاف ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے 12 وفات ہے، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول ہے، تو اختلاف سے نکلنے کے لیے کیا آسان طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، پڑھاؤ، عمل کرو، کرواؤ، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی آپ کو نہیں کہے گا یہ کیسا ہے جی، کوئی وہابی ہے، سنی ہے، کوئی کچھ نہیں، کوئی کہتا تو کہتا رہے گا۔ آپ کہو گے یہ کام میں کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں سیرت کو، اس پہ کسی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ باتیں کرتا ہے تو کرتا رہے۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں بات؟ باقی کاموں میں اختلاف ہے بھائی۔
غرض فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین، غرض اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اب مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ بیروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، یعنی دل سے بہرے جو ہوں، دل سے اندھے ہوں۔ وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم تسمع الا من يؤمن بآياتنا فمسلمون، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر ڈال سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں پھر فرما بردار بن جائیں، یعنی وہ اندھے جو کسی کی رہنمائی قبول نہ کریں۔ اللہ ہدایت کے اندھے۔ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی۔ کیا مطلب؟ کمزوری سے نہیں، مطلب بالکل جب پیدا ہوا نا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمی۔ پہلے کمزور تھا، ابھی پیدا ہوا، چھوٹے چھوٹے پاؤں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چھوٹے چھوٹے منہ، سمجھ آئی؟ پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، تھوڑا بڑا ہوا، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال، لڑتا ہے، ماں باپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، سمجھ آئی؟ کوئی بھی ہو، ایک دوسرے کی مثال نہ دو، یہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سمجھ آئی؟ کرتے ہیں سب لیکن نہیں کرنا چاہیے نا، سمجھاتے ہیں نا، ہم تو نہیں دعوت دیتے اپنے بچوں کو کہ بھائی ہمارے ساتھ بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، درس کیا دیتے ہیں اپنے بچوں کو بھی، سب کو بھی، لیکن ماحول ہے، ماحول ایسا ہے، کچھ اثرات ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں۔ بگڑنا نہیں چاہیے، موبائل سے ہم کتنا کوشش کرتے ہیں دور رکھتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں، آپ ٹھیک ہے جی، آپ بھی کوشش کریں۔ پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی طرح دنیا میں بھی، اور وہ اوندے چلا کرتے تھے۔ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہے ہو، اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان لوگ کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضی دور کرو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں، بالکل غلط کار ہو، سمجھ آئی نا؟ مبتلون چھکیا سنا اس میں، بس تم ایویں ہی چھکنے ہو، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، ایسے ہی کہہ رہو آپ لوگ، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے بھائی۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ یطبع ختم اللہ وغیر فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر سے کام لو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سورہ روم آیت نمبر 60 مکمل ہوئی، مکمل 60 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کو پھیلانے کی، صحیح قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔